जैसा कि आपको पता है कि मैं दूसरे दिन से आ रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर मैंने लिया हुआ है, लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं करने दी जा रहा है। अभी कहते हैं कि बाद में आ जाएं या किसी और दिन आ जाएं। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। इमरान खान हमारा लीडर है। इस वक्त जो है ना बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिसीजन हो रही है। इमरान खान के ऊपर जो है इस कौम ने इत्तेमाद किया है, सबसे बड़ा मैंडेट दिया है पूरी मुल्क में, यानी खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, और एक पॉपुलर लीडर है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है हमारे उसके साथ डिस्कशन होनी है, हमारे उसके साथ जो है ना मुशावरत होनी है कि क्या क्या हो रहा है। अगर आप हमें ये मौका नहीं दे रहे हैं कि हम उसके साथ मुशावरत करें तो ये तो इलीगल है। जेल की अपने कवानीन है, रूल्स हैं, मैनुअल हैं, इसके ऊपर अमल किया जाए। हम कोई उसके साथ क्या बात कर रहे हैं, हमने उसके साथ एक मशावरत करनी है। हमारा लीडर है वो, उसने जो है ना पाकिस्तानी अवाम ने उसको बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि इस तरह जो है ना हमें ट्रीट किया जा रहा है, हमें मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है। अदालत से हमने अप्रूवल ली हुई है, अगर इसके बावजूद भी हमें मौका नहीं दिया जा रहा है तो हम इसके ख़िलाफ़ जो है ना कंटेम्प्ट में जाएंगे। और मैं अपने लायर को भी कहता हूँ कि वो जो है ना इसके लिए कंटेम्प्ट के लिए फ़ाइल तैयार करे। देखिए, हम इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, यानी आप देख रहे हैं कि अदालतों का तज़हीक हो रही है। कल जो है ना मियां असलम को पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी ज़मानत दी, फिर भी पंजाब पुलिस पहुंची हुई थी। और इधर जो रानी जो बैठी हुई है, जिस तरह वो बात कर रही है और जिस तरह वो धमकियाँ दे रही है, और जिस तरह जली मैंडेट के ऊपर जो इसके पास मैंडेट है नहीं, और फिर जो है ना हमारे लोगों को वो लालच दे के, दबाव में ला के, प्रेशर दे के अपने साथ मिला के पंजाब में हुकूमत बना रही है या वफाक में हुकूमत बना रही है। तो मैं इस हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, उसकी क्या से होगी, कौन इस हुकूमत को रिस्पेक्ट देगा, कौन इस हुकूमत को मानेगा। एक देखें, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ। आप अगर आवाम की राय की तौहीन करेंगे, उसका एहतराम नहीं करेंगे तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि मुल्क कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक चले। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो। तो मैं इस पर मसम्मत करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ। मैं सुब्रमण्यम से बहुत बात करना चाहता हूँ और टेलीफोन पे नहीं मिल रहा, और इंशाअल्लाह मैंने मिलना है ज़रूर, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुख्तलिफ अलायंसेस जारी हैं, जो इस वक्त मुख्तलिफ सिंध में जो तहरीक शुरू हो चुकी है, जो बलूचिस्तान में है, मैंने इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान का विज़िट करना है, मैं सिंध में जाऊंगा, और यहाँ लाहौर में भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं तहरीक लब्बैक से भी मुलाकात करूं, ताकि ये जो रिगिंग हुई है, ये इस कौम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, और ये अवाम का हक है कि वो अपनी नुमाइंदगी और लीडरशिप चुने। ये बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। ये मुल्क जो है ना, ये कानून और आइन हमें ये प्रोटेक्शन देती है कि हम आज़ादी राय, हमारा कानूनी हक है, हमारा जो है ना फ्रीली मूवमेंट हमारा कानूनी हक है, और पब्लिक का जो मैंडेट है आइन में उसको प्रोटेक्शन दी गई है। इसलिए इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम पूरा केस तैयार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, और इस केस को जो है ना हम अदालत से तवक्को रखते हैं कि इस वक्त अगर आप अपनी फंडामेंटल राइट्स के लिए जो हमारी जो एक शहरी के हुकूक है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा नहीं होगा, तो शायद ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि मैं आइन को बालादस्त रखूँगा, मैं किसी के साथ जो है ना, तो ये अभी टाइम है कि आपने अगर आइन को बचाना है तो ये टाइम है कि आप एक्शन लें। जो कमिश्नर ने जो इल्ज़ामात लगाए उसके ऊपर इंक्वायरी करे। हम तो ये नहीं कहते दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हकीकत सामने आ जाएगी। मेहरबानी करे, पब्लिक मैंडेट की तौहीन होने से बचाएं। असद साहब, ये बताइएगा, लास्ट टाइम जब आपकी मुलाकात हुई तो कुछ टारगेट्स आप लेके यहाँ से निकले थे, जिसमें आपने जमीयत उलमा इस्लाम से मुलाकात करने से, दीगर जमातों से, उसमें किस हद तक आपको कामयाबी हुई है? क्या लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं या वो दूसरी जानिब जा रहे हैं? नहीं, आप देख रहे हैं कि हमारी जो मुख्तलिफ मुलाकातें रही है उसकी एक बहुत पॉजिटिव नताइज दिख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में जो इस वक्त लोगों के कंसर्न है इलेक्शन के ऊपर, रिगिंग के ऊपर, हम सबको मुत्तहद करें, ताकि इलेक्शन जो है ना ये अवाम का मैंडेट है कि वो जिसको मैंडेट देना चाहे वो इलेक्शन करे। ये किसी और का मैंडेट नहीं है।
کہ وہ ریگ الیکشن کروائے گا اور ایک جعلی اور رنگی جمہوریت نہیں. ہم صحیح معنوں میں ملک میں مضبوط جمہوریت چاہتے ہیں, ہم سویلین سپرمیسی چاہتے ہیں, ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ابھی رابطے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں دیگر لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو. ملک میں اس وقت جو بدبختی کی ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اور لوگوں کی مایوسی ہے, تو یہ وہ لوگ اس مسائل کو حل کر سکیں جس کے پاس پبلک مینڈیٹ ہو. اسد صاحب یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے موقف میں مزید سختی لائے جو کہ ریگنگ ہوئی پاکستان میں. تو اس دوران جب آج دوسری دفعہ ملاقات کرنے آ رہے ہیں, کیا کوئی امریکی حکام یا بیرونی ممالک سے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا, ان کی جانب سے کوئی معاونت دی جائے گی اس سارے سلسلے میں؟ نہیں, نہ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور نہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں. ہم یہ توقع رکھتے ہیں اپنے ملک کی عدلیہ سے کہ وہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں, وہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں, وہ قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں. ہم کسی ملک کو یہ اختیار نہیں دے کہ ہمارے ملک میں وہ انٹرفیئرنس کرے. ہمارا ایک بیسیکلی موقف یہ تھا کہ اس وقت جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے, جو دنیا جمہوریت کی چیمپئن ہے, وہ جو ہے نا اس وقت اس کے اوپر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ہم صرف جو ہے نا ملک میں جو ہماری عدلیہ ہے ہم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آئین شکنی میں اور جو قانون کی بری طرح پابندی ہو رہی ہے اس کا نوٹس لیں. دیکھیے, یہ بہت سینسیٹیو ٹائم ہے. عمران خان ہمارا لیڈر ہے. اس وقت جو ہے نا بہت بڑی پولیٹیکل ڈیسیجن ہو رہی ہے. عمران خان کے اوپر جو ہے اس قوم نے اعتماد کیا ہے, سب سے بڑا مینڈیٹ دیا ہے پوری ملک میں, یعنی خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, اور ایک پاپولر لیڈر ہے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اس کے ساتھ ڈسکشن ہونی ہے, ہمارے اس کے ساتھ جو ہے نا مشاورت ہونی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اگر آپ ہمیں یہ موقع نہیں دے رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ مشاورت کریں تو یہ تو اللیگل ہے. جیل کی اپنے قوانین ہیں, رولز ہیں, مینول ہیں, اس کے اوپر عمل کیا جائے. ہم کو اس کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں, ہم نے اس کے ساتھ ایک مشاورت کرنی ہے. ہمارا لیڈر ہے وہ, اس نے جو ہے نا پاکستانی عوام نے اس کو بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ اس طرح جو ہے نا ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. عدالت سے ہم نے اپروول لی ہوئی ہے, اگر اس کے باوجود بھی ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم اس کے خلاف جو ہے نا کنٹمپٹ میں جائیں گے. اور میں اپنے لائر کو بھی کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا اس کے لیے کنٹمپٹ کے لیے فائل تیار کرے. دیکھیں, ہم اس وقت ملک کی صورتحال ہے, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کا تضحیک ہو رہی ہے. کل جو ہے نا میاں اسلم کو پشاور ہائی کورٹ نے راہداری ضمانت دی, پھر بھی پنجاب پولیس پہنچی ہوئی تھی. اور ادھر جو رانی جو بیٹی ہوئی ہے, جس طرح وہ بات کر رہی ہے اور جس طرح وہ دھمکیاں دے رہی ہے, اور جس طرح جعلی مینڈیٹ کے اوپر جو اس کے پاس مینڈیٹ ہے نہیں, اور پھر جو ہے نا ہمارے لوگوں کو وہ لالچ دے کے, دباؤ میں لا کے, پریشر دے کے اپنے ساتھ ملا کے پنجاب میں حکومت بنا رہی ہے یا وفاق میں حکومت بنا رہی ہے, تو میں اس حکومت کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی, اس کی کیا سے ہوگی, کون اس حکومت کو رسپیکٹ دے گا, کون اس حکومت کو مانے گا. ایک دیکھیں, اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے, بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ. آپ اگر عوام کی رائے کی توہین کریں گے, اس کا احترام نہیں کریں گے, تو یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق چلے. ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو ملک میں رول آف لا ہو, قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی بالادستی ہو. تو میں اس پہ مذمت کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کرتا ہوں. میں سپرنٹینڈنٹ سے خود بات کرنا چاہتا ہوں, ٹیلی فون پہ نہیں مل رہا, اور انشاءاللہ میں نے ملنا ہے ضرور, کیونکہ اس وقت جو ہمارے مختلف الائنسز جاری ہیں, جو اس وقت مختلف سندھ میں جو تحریک شروع ہو چکی ہے, جو بلوچستان میں ہے, میں نے انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کا وزٹ کرنا ہے. میں سندھ میں جاؤں گا, اور یہاں لاہور میں بھی میری خواہش ہے کہ میں تحریک لبیک سے بھی ملاقات کروں, تاکہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے یہ اس قوم کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہوا ہے, اور یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی نمائندگی اور لیڈرشپ چنیں. یہ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہو سکتے. یہ ملک جو ہے نا, یہ قانون اور آئین ہمیں یہ پروٹیکشن دیتی ہے کہ ہم آزادی رائے, ہمارا قانونی حق ہے, ہمارا جو ہے نا فریلی موومنٹ ہمارا قانونی حق ہے, اور پبلک کا جو مینڈیٹ ہے آئین میں اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے. اس لیے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم پورا کیس تیار کر رہے ہیں, اور سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے,
اور اس کیس کو جو ہے نا ہم عدالت سے توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ اپنی فنڈامنٹل رائٹس کے لیے جو ہماری جو ایک شہری کے حقوق ہے اس کے لیے سپریم کورٹ کھڑا نہیں ہوگا تو شاید یہ بہت بڑا المیہ ہوگا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا کہ میں آئین کو بالادست رکھوں گا، میں کسی کے ساتھ جو ہے نا، تو یہ ابھی ٹائم ہے کہ آپ نے اگر آئین کو بچانا ہے تو یہ ٹائم ہے کہ آپ ایکشن لیں۔ جو کمشنر نے جو الزامات لگائے اس کے اوپر انکوائری کرے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ مہربانی کرے پبلک مینڈیٹ کی توہین ہونے سے بچائیں۔ اسد صاحب یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم جب آپ کی ملاقات ہوئی تو کچھ ٹارگٹس آپ لے کے یہاں سے نکلے تھے، جس میں آپ نے جمعیت علماء اسلام سے مذاکرات کرنے تھے دیگر جماعتوں سے، اس میں کس حد تک آپ کو کامیابی ہوئی ہے؟ کیا لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں یا وہ دوسری جانب جا رہے ہیں؟ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو مختلف ملاقاتیں رہی ہے اس کی ایک بہت پازیٹیو نتائج نکلے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں جو اس وقت لوگوں کے کنسرن ہے الیکشن کے اوپر، ریگنگ کے اوپر، ہم سب کو متحد کریں تاکہ الیکشن جو ہے نا یہ عوام کا مینڈیٹ ہے کہ وہ جس کو مینڈیٹ دینا چاہے وہ الیکشن کرے۔ یہ کسی اور کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ریگ الیکشن کروائے گا، اور ایک جعلی اور رول لنگی جمہوریت نہیں۔ ہم صحیح معنوں میں ملک میں مضبوط جمہوریت چاہتے ہیں، ہم سویلین سپرمیسی چاہتے ہیں، ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ابھی رابطے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں دیگر لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو۔ ملک میں اس وقت جو بدبختی کی ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اور لوگوں کی مایوسی ہے، تو یہ وہ لوگ اس مسائل کو حل کر سکیں جس کے پاس پبلک مینڈیٹ ہو۔ اسد صاحب یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے موقف میں مزید سختی لائے جو کہ ریگنگ ہوئی پاکستان میں، تو اس دوران جب آج دوسری دفعہ ملاقات کرنے آ رہے ہیں، کیا کوئی امریکی حکام یا بیرونی ممالک سے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا؟ ان کی جانب سے کوئی معاونت دی جائے گی اس سارے سلسلے میں؟ نہیں، نہ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور نہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں اپنے ملک کی عدلیہ سے کہ وہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں۔ ہم کسی ملک کو یہ اختیار نہیں تھے کہ ہمارے ملک میں وہ انٹرفیئرنس کرے۔ ہمارا ایک بیسیکلی موقف یہ تھا کہ اس وقت جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، جو دنیا جمہوریت کی چیمپئن ہے، وہ جو ہے نا اس وقت اس کے اوپر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ہم صرف جو ہے نا ملک میں جو ہماری عدلیہ ہے، ہم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس آئین شکنی میں اور جو قانون کی بری طرح پابندی ہو رہی ہے اس کا نوٹس لیں۔